أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. مدینہ منورہ میں دعوت اسلامی کا دائرہ جب مستحکم اور وسیع ہو گیا تو اب مشرکین کے ساتھ یہود و نصارہ کو بھی دعوت اسلام پیش کی گئی. اس وقت ان کی صفوں میں خلبلی مچ گئی اور ان کو جب اپنے آشیانے اجڑتے ہوئے نظر آنے لگے تو متحدہ طور پر انہوں نے اسلام پر یلغار شروع کر دی. اور جب اسلام جنت کی بشارت سنا رہا تھا تو انہوں نے بھی اپنی اپنی سطح سے جنت کا اعلان کرنا شروع کر دیا. قرآن مجید نے ان کے یہاں اعلانات کا تذکرہ کیا اور کہا وقالوا، انہوں نے کہا لن يدخل الجنہ الا من کان هودا و نصارا، کہ جنت میں ہرگز کوئی نہیں جائے گا سوائے اس کے جو یہودی ہو یا نصرانی ہو. قرآن مجید نے ان کے ان دعووں کی کھل کر تردید کی اور ان کو بے بنیاد قرار دیا. قرآن مجید نے کہا تلک امانیہم، یہ ان کی خام آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آپ ان سے کہہ دیجئے ہاتوا برہانکم، اپنی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو. حقیقتاً قرآن مجید نے ان کے ان عقائد باطلہ کی تردید بڑی قوت کے ساتھ کی. وہ اتنا بڑا اعلان کر رہے تھے، جنت کا اعلان کر رہے تھے، لیکن ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. قرآن مجید نے وہ بات کہی جو ہر وہ شخص جس کو اللہ رب العزت نے عقل سلیم عطا کی ہو وہ اس کے سقم کو، اس کی کمی کو، اس کے نقص کو بہت آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ اتنا بڑا دعویٰ لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں. قرآن مجید نے ان سے کوئی بات نہیں کہی، صرف دلیل کا مطالبہ کیا ہے. یہ اعلان یہودی اپنی طور سے کر رہے تھے، نصارہ اپنے طور سے کر رہے تھے کہ جنت میں صرف وہی جا سکتا ہے جو یہودی ہوگا، جنت میں وہی جا سکتا ہے جو نصرانی ہوگا. قرآن مجید نے یہاں ان دونوں کے بیان کو ایک انداز میں ذکر کیا ہے جس کو لفظ کہتے ہیں، ایک ساتھ میں اس کو بیان کیا گیا ہے. ظاہر ہے کہ اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ یہود اور نصارہ اسلام کی مخالفت میں ایک ہو گئے تھے. گویا کہ انہوں نے اپنا متحدہ محاذ قائم کر لیا تھا اور یہ کوئی بعید نہیں ہے. ویسے تو یہود اور نصارہ کے درمیان میں بڑا اختلاف رہا،
اور ان کے اختلافات کی بڑی تاریخ ہے، اور آپس میں ان میں جو جنگیں ہوئی ہیں اس کی بھی بڑی تاریخ ہے، لیکن یہود اسلام کے مخالفت میں اتنے گر گئے تھے کہ انہوں نے مشرکین کو اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا، بلکہ وہ مشرکین کی ہمنوائی کرتے تھے، ان کی تائید کرتے تھے۔ سورۃ النساء کے اندر اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا۔ اتنی بڑی بات وہ کہا کرتے تھے۔ قرآن نے کہا یہ تو وہ لوگ ہیں جو اب یؤمنون بالجبت والطاغوت، جو بتوں پر، طاغوت پر، شیطان پر یقین رکھتے ہیں، اور یہ کافروں کے سلسلے میں یوں کہتے ہیں مسلمانوں کے مقابلے میں، ہؤلاء اہدی سبیلا، یہ صحیح راستے پر ہیں۔ جو کفر کی تائید کرتے ہوں اور شرک کی ہمنوائی کرتے ہوں تو یقیناً یہودی نصارہ کی اس موقع سے تائید کریں، نصارہ یہودیوں کی تائید کریں، کوئی بعید نہیں ہے۔ گویا کہ اسلام کے خلاف انہوں نے ایک متحدہ محاذ قائم کر لیا تھا۔ قرآن مجید نے ان کے اس متحدہ محاذ کا ذکر کرتے ہوئے کہا تلک امانیہم، یہ تو صرف ان کے آرزو ہیں، خام تمنائیں ہیں۔ یہاں اس آیت کریمہ میں اگرچہ صرف ایک آرزو کا تذکرہ ہوا ہے، لن يدخل الجنہ الا من کان ہودا و نصارا، لیکن قرآن مجید نے امانیہم کہا، یہ ان کے آرزو ہیں، امنیتن کی جمع امانی۔ لہذا اس کا ایک جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں قرآن مجید نے اس موقع سے ان کی پچھلی جو آرزویں تمنائیں ان کی بھی تردید کر دی ہے، اور ان کی جو آرزویں تمنائیں ہیں اس کا تذکرہ اس سے پہلی آیتوں میں آیا۔ یہ یہود پسند نہیں کرتے ہیں، مشرکین بھی یہ پسند نہیں کرتے ہیں، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، یہ بھی ان کی ایک آرزو تھی، اور انہی اہل کتاب کی ایک آرزو اور تمنا یہ بھی تھی، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، وہ تمہیں کافر بنانا چاہتے ہیں اس ایمان کے بعد۔ اور اسی طرح سے ان کی آرزو اور تمنا بھی یہ تھی کہ وہ جنت کا اعلان کر رہے ہیں، جنت کا مستحق اس کو قرار دے رہے ہیں جو یہودی اور نصرانی ہو جائے۔ قرآن مجید نے کہا کہ یہ محض ان کی آرزو میں تمنا ہے۔ امنیہ کہتے ہی ہیں ایسے خیال کو جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، وہ خیال جو کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہو۔ اس سے کہا کہ تلک امانیہم، یہ ان کی خام آرزو ہیں جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتی ہیں۔ پھر قرآن مجید نے ان سے دلیل کا مطالبہ کیا، قل ہاتوا برہانکم۔ برہان کا لفظ عربی میں کہتے ہیں ایسی دلیل کے لیے جس میں یقین ہو اور پختگی ہو، یعنی کوئی ایسی دلیل پیش کرو جو یقینی ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ ظاہر ہے کوئی دلیل نہ اس وقت پیش کر سکے، نہ قیامت تک وہ اس پر کوئی دلیل پیش کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید نے ان کی دلیل کی تردید کرتے ہوئے مزید کہا بلا، بلا آتا ہی ہے ما سبق کی نفی کے لیے اور ما بعد کے اس بات کے لیے کہ بلا، کیوں نہیں؟ تم کہتے ہو کہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا، دوسرے جنت میں نہیں جائیں گے، کیوں نہیں؟ دوسرے جنت میں جائیں گے۔ اور پھر جنت میں جانے کا کیا ضابطہ ہے؟ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا۔ یہ وہ ضابطہ ہے جو روز اول سے موجود ہے اور آخر قیامت تک یہی ضابطہ رہے گا۔ تمام انبیاء، تمام رسولوں کی تعلیمات میں یہ ضابطہ موجود ہے، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا، اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا، مراد یہ ہے کہ اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دیا، جس نے شریعت کا اتباع کر لیا، وہو محسن، اور وہ محسن بھی ہو، مخلص بھی ہو، فلہ اجرہ عند ربی، تو اس کے لیے اجر ہے، اس کے لیے عوض ہے اس کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ افسردہ اور رنجیدہ ہوں گے۔ یہاں دو باتیں بتلائی گئی ہیں، ایک تو یہ من اسلم وجہہ للہ، جو اپنا رخ یعنی اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دے۔ وجہ کا لفظ ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وجہ انسان کے اعضاء میں سب سے معزز اور مکرم جگہ ہے، اس لیے اس کو یہاں ذکر کر دیا جاتا ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وجہ کا لفظ یہ ذات کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسے ابتغاء لوجہ اللہ، تو ظاہر ہے یہاں وجہ یعنی اللہ کی ذات اور اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے مراد یہ من اسلم وجہہ للہ۔ تو ایک بات تو یہ کہی گئی ہے کہ انسان اپنا رخ
اپنی ذات کو وہ اللہ کے حوالے کرتے، یعنی ایمان کامل، شریعت کی پوری پابندی، پوری ذات اللہ کے حوالے کرنے کا مطلب یہ کہ اخلاق میں، معاملات میں اور عبادات میں، عقائد میں، ہر چیز میں وہ اللہ کا اتباع کرتا ہو، اللہ کے حکم کی پابندی کرتا ہو، شریعت کا اہتمام کرتا ہو، اس کو مسلم کہتے ہیں۔ بس جو اپنی ذات کو پورے طور سے اللہ کے حوالے کر دے، اور حوالے کرنے میں وہ ہوا محسن، وہ مخلص بھی ہو، کسی دوسری غرض سے حوالے نہ کرے، جیسے منافقین تھے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو شریعت کے حوالے کر چکے ہیں، شریعت کے بڑے پابند ہیں، مسلمانوں کی صفوں میں نظر آ رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ روزہ رکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، حج میں نظر آ رہے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن اندر سے مخلص نہیں تھے۔ قرآن مجید نے کہا یہ بنیادی شرط ہے، جن لوگوں کو جنت کا استحقاق اور جو جنت جن کو ملنا ہے، ان کے اندر یہ دو بنیادی صفت ہونا ہے کہ وہ اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دیں اور وہ مخلص بھی ہوں، گویا کہ ان کا ظاہر بھی اور ان کا باطن بھی اللہ کے حکم کا پابند ہو، تو ان کے لیے اللہ کے پاس عوض ہے۔ اور پھر کیسا عوض ہے اس کی ایک جھلک یہاں بتلا دی گئی ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ خوف مستقبل کے سلسلے میں ہوتا ہے، حزن و ملال ماضی پر ہوتا ہے، یعنی آئندہ کے لیے ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اللہ کے عذاب کی طرف سے ان کو اطمینان کی بشارت سنا دی جائے گی، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ان کو اپنے ماضی پر، دنیا کی زندگی پر کوئی افسوس و ملال نہیں ہوگا کہ ہم نے اپنی دنیا کی زندگی کو رائگاں کیا، برباد کر آئے، ضائع کر آئے۔ اللہ ہم کو یہ بشارت سنا دیں گے، اور یہ صرف جنتی میں نہیں بلکہ جو اللہ کے فرما بردار اور مطیع بندے ہوتے ہیں، یہ بشارتیں ان کو دنیا میں بھی سنا دی جاتی ہے۔ ان کی زندگی واقعتاً ایسی ہی بن جاتی ہے کہ ان کی زندگی میں کوئی خوف نہیں ہوتا، مستقبل کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ انسان عام طور سے اپنی زندگی کے اندر بس خوف اور حزن و ملال ہی میں وہ زندگی بسر کرتا ہے۔ ہر انسان کو اپنے کل کی فکر ہے، کل کیا ہوگا اور اس کے بعد کیا ہوگا، یا ماضی میں اس نے یہ کام نہیں کیا، لیکن اللہ رب العزت اپنے موتی و فرما بردار بندوں کو یہ نعمت عطا فرما دیتے ہیں، وہ کل سے نہیں ڈرتے۔ کل کیا ہوگا ان کو اللہ کے اوپر یقین رہتا ہے۔ دنیا میں بھی ان کو کل کا کوئی خوف نہیں ہوتا، ہمارا کیا ہوگا، ہماری نسل کا کیا ہوگا، ہمارے مکان کا کیا ہوگا، ہمارے کاروبار کا کیا ہوگا، ان کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ بس ان کو فکر ہے تو اللہ کی رضا و خوشنودی کی، کہ ہم اللہ کی رضا و خوشنودی کس طرح سے حاصل کر لیں۔ بس جب وہ ایسا کرتے ہیں، اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، تو اللہ ان کو دنیا کے اندر بھی یہ زندگی عطا فرماتا ہے کہ وہ خوف اور حزن سے وہ خالی ہوتی ہے۔ بہرحال یہاں یہودیوں اور نصارہ کے اس اتحاد کے بعد بتلایا ہے کہ یہ اسلام کی مخالفت میں ایک پلیٹ فارم پر آ جاتے ہیں، لیکن جب وہ اسلام کی مخالفت سے ہٹتے ہیں تو اور اپنے پلیٹ فارم پر جب یہ پہنچتے ہیں تو ان کے اندر کیسی دوری ہے، قرآن مجید نے اس سے بھی پردہ اٹھا دیا ہے۔ حالانکہ یہ تو وہ لوگ ہیں، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ یہودیوں نے کہا نصارہ کی کوئی بنیاد نہیں ہے، نصارہ نے کہا یہود کی کوئی بنیاد نہیں ہے، وهم يتلون الكتاب، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں، کتاب پڑھاتے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہا جو علم نہیں رکھتے ہیں، فاللہ یحکم بینہم، تو اللہ فیصلہ فرمائیں گے ان کے درمیان میں، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ بہرحال یہاں ان کی حقیقت سے پردہ اٹھا دیا گیا ہے کہ یہ انکار اور یہ رد و قدح تو ان کی فطرت کے اندر ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین قلب کے لیے بھی یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ یہ آپ کی پہلی مرتبہ مخالفت نہیں کر رہے ہیں، اس طرح کی مخالفت تو ان کا مزاج، ان کی فطرت، ان کی گھٹی میں یہ چیز پڑی ہوئی ہے۔ یہی نصارہ جو اس وقت آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، ایک زمانہ اور ایک مقام وہ ہے کہ یہ یہود نصارہ کی اور نصارہ یہود کی مخالفت کرتے ہیں، اور ایسی مخالفت کرتے ہیں کہ وہ اتنی قوت کے ساتھ کہتے ہیں یہودی کی نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے، یعنی ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اس کا مطلب کتنا سنگین ہے، وہ صرف نصارہ کا ہی انکار نہیں، نصارہ کو اللہ نے جو کتاب دی انجیل اس کا بھی انکار کر دیتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر رہے ہیں، کتنی بڑی حقیقت اور کتنی سچی حقیقت اس کو جھٹلا رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے نصارہ
بھی ضد کے اندر یہود کا انکار کر دیتے ہیں، یہود کا یعنی توریت کا انکار کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، اور حالانکہ یہ سب وہ لوگ ہیں وہم یتلون الکتاب، الکتاب پر الف لام جنس کا ہے، جو تو ساری کتابیں پڑھتے ہیں، یعنی ان کو ساری کتابوں کا علم ہے، توریت کا بھی علم ہے، انجیل کا بھی علم ہے، اس کے ساتھ تمام وہ صحیفے جو انبیاء بنی اسرائیل کو دیے گئے ہیں اس کا بھی ان کو علم ہے، وہم یتلون الکتاب۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک دوسرے کی مخالفت بے شعوری میں کر رہے ہوں، لا علمی میں کر رہے ہوں، نہیں، دیدہ و دانستہ کرتے ہیں، جانتے ہوئے کرتے ہیں، پورے شعور کے ساتھ کر رہے ہیں، تو کتنے افسوس کی بات ہے، کتنا بڑا فراڈ ان کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اور یہ جو بات کہہ رہے ہیں اسی طرح کی بات ان لوگوں نے بھی کہی، لا یعلمون، جو جانتے نہیں ہیں، علم نہیں رکھتے، یعنی جن کے پاس علم نبوت نہیں ہے، اس سے مراد مشرکین عرب، معلوم ہو وہ بھی ایسی بات کہتے ہیں کہ کوئی کسی حقیقت پر نہیں ہے، بس ہم ہی حقیقت پر ہیں، ہم ہی سچائی پر ہیں، ہم ہی صحیح دین اور صحیح منہج پر ہیں، نہ یہود ہیں، نہ نصارہ ہیں، نہ مسلمان ہیں، بس ہم ہی اصل حقیقت پر ہیں، وہ ایسی بات کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین خاطر کے لیے اللہ نے فرمایا فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، اللہ ان کے درمیان میں فیصلہ فرمائے گا، اور یہ جو فیصلہ ہے یعنی عملی فیصلہ اللہ رب العزت قیامت میں فرمائیں گے۔ ظاہر ہے کہ حق و باطل کا جو فیصلہ ہے وہ تو دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے ہو چکا ہے، قولی اور برہانی فیصلہ تو دنیا کے اندر ہو چکا ہے، قرآن مجید کے ذریعے سے فیصلہ ہو چکا ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا ہدایت ہے، کیا ضلالت ہے، کہ کون سی چیز اندھیرے میں اور کون سی چیز اجالے میں، سب کچھ بتایا جا چکا ہے۔ لیکن عملی فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ حق پر ہیں اللہ رب العزت ان کو جنت عطا فرمائیں گے، اور جو باطل پر ہیں ان کو دوزخ کی راہ دکھا دی جائے گی۔ تو یہ جو عملی فیصلہ ہوگا وہ اللہ فرمائیں گے فی ما کانوا فی یختلفون، ان چیزوں میں، ان باتوں میں، ان احکام میں، اس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا گیا آپ کو کام تو صرف پیغام حق ان تک پہنچانا ہے، فیصلہ کرنا آپ کا کام نہیں ہے، لہٰذا آپ اس سے مغموم نہ ہوں۔ اور یہ لوگ جو پارسائی کا دعویٰ کرتے تھے، ان میں سے ہر شخص اپنے آپ کو پارسا بتلاتا ہے، جنت کا حقدار بتلاتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ یہ جنت کے حقدار کب سے ہو گئے؟ یہ تو اس زمین کے اوپر سب سے بڑے ظالم ہیں، انہوں نے تو بہت بڑا پاپ کیا ہے، اور وہ پاپ کیا ہے اس کا ذکر اگلی آیت میں کیا گیا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام لیے جانے سے روکیں، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور ان کو ویران کرنے کے لیے کوشش کریں۔ تو یہ تو وہ لوگ ہیں، یعنی یہود بھی وہ یہ ہیں، نصارہ بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، جنہوں نے اللہ کی مساجد سے لوگوں کو روکا ہے، اللہ کا نام لینے سے روکا ہے، اور ان مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کی پوری تاریخ ایسی ہے، اور واقعتاً مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکا۔ جب مکہ مکرمہ میں تھے ان کو ایک سجدہ کرنے کا انہوں نے موقع نہیں دیا، کس طرح سے پریشان کیا، تو یہ روکتے رہے اللہ کی مسجدوں سے، ان کو اللہ کی مسجدوں سے روکنا گویا کہ ان کو ویران کرنے کے مرادف ہے۔ اس کو بھی کہا وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اس طور پر انہوں نے اللہ کے گھر کو اللہ کے ذکر سے آباد ہونے سے اس کو ویران کیا۔ اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے، اور پھر جب آپ صلح حدیبیہ میں عمرے کے لیے آپ تشریف لے گئے، وہاں نہیں جانے دیا گیا، آپ کو واپس ہونا پڑا۔ تو یہ سب کچھ مشرکین نے کیا، اور اس وقت پارسائی کا دعویٰ ہے، قرآن مجید نے ان کی قلائی کھول لی کہ یہ پارسائی کا دعویٰ کیسے ہے۔ اسی طرح سے یہود نے جب مدینہ منورہ میں تحویل قبلہ ہوا تو اس وقت جو شکوک و شبہات انہوں نے پیدا کیے، اور جو افواہیں اور ایک ہنگامہ برپا کیا، اور اس کا مقصد کہ لوگ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر ہو جائیں، اور آپ کی رسالت کے منکر ہونے کا مطلب یعنی نماز کو چھوڑ بیٹھیں۔ تو ظاہر ہے نماز کو چھوڑنا، مسجد سے دور ہونا، اللہ کے ذکر سے دور ہونا، اور مسجد نبوی کو ویران کرنا۔ تو انہوں نے مسجد نبوی کو ویران کرنے کی کوشش کی یہودیوں نے، اور اسی طرح سے نصارہ نے بھی یہ سب کوششیں کی۔ آپ کو معلوم ہے ابرہا آیا تھا بیت اللہ کو منہدم کرنے کے لیے، کتنی ناپاک سازش اس نے کی تھی۔ اور یہی نہیں، اس کے پہلے بنی اسرائیل کی تاریخ میں نصارہ نے کتنی مرتبہ شام کے یہودیوں پر حملہ کیا، اور بیت المقدس کے تقدس کو تار تار کر دیا۔ اور تیتس نام کے بادشاہ کا قصہ بہت مشہور ہے، جو بیت المقدس کی بے حرمتی اس موقع سے ہوئی، وہاں اللہ کی عبادت نہ ہو سکی،
اور یہ سب کچھ ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام لینے کو روکا۔ تو یہ جو لوگ ایسے ہوں وہ اپنی پارسائی کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ حالانکہ ان کا تو یہ چاہیے تھا، اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ان کے لیے مناسب ہی نہیں تھا کہ وہ مسجدوں میں داخل ہوں الا خائفین، مگر ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، ہیبت کے ساتھ، تواضع کے ساتھ ان کو داخل ہونا چاہیے تھا۔ چہ جائے کہ اس طریقے سے بے باک ہو کر اور جرأت اور دلیری کے ساتھ وہ مسجدوں میں داخل ہوئے اور ان کے تقدس کو انہوں نے پامال کیا۔ ایک مفہوم تو اس کا یہ ہے، بعض لوگوں نے اس کو یہ بھی سمجھا ہے کہ یہ جملہ خبریہ ہے، اولئک ما کان لہم ان یدخلوا الا خائفین، لیکن جملہ انشائیہ کے معنی میں، یہ امر کے معنی میں، کہ ان کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ داخل ہوں مگر ڈرے ہوئے، یعنی آئندہ اب یہ اللہ کی مسجدوں میں نہیں آئیں گے، داخل نہیں ہو سکیں گے، مگر تواضع کے ساتھ ڈرے ہوئے داخل ہوں، عین ایمان کے ساتھ داخل ہوں۔ بعض لوگوں نے اس کا مفہوم یہ بھی سمجھا ہے، اور جو مفہوم اول بیان کیا گیا ہے وہ جمہور مفسرین کی رائے اسی کی ہے، حالانکہ ان کو تو مسجد کے تقدس کو بحال رکھنا چاہیے تھا۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کی ناپاک حرکتوں پر قرآن مجید نے پیشین گوئی کی اس موقع سے مدینہ منورہ کے سرزمین پر۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، یعنی جنہوں نے مساجد کے تقدس کو پامال کیا ان کے لیے رسوائی ہے۔ اور واقعتاً اللہ نے اس پیشن گوئی کو حرف بحرف، لفظ و لفظ سچا کر دکھایا۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی زمانے میں مکہ مکرمہ فتح ہوا، اور مکہ مکرمہ فتح ہونے کے بعد مشرکین بھی، یہود بھی، نصارہ بھی اس کے بعد سب مغلوب ہوتے چلے گئے، اور جہاں مسجدوں سے انہوں نے روکا تھا وہاں اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا۔ تو یہ اس طرح سے لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ دنیا میں سزا ہوئی اور آخرت میں بھی ان کو سزا ہوگی۔ بہرحال ان آیتوں سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے گھر سے نہیں روکنا چاہیے۔ یہ صرف یہود و نصارہ انہی کے ساتھ نہیں، جو بھی اللہ کے گھروں سے روکے گا تو اس کو اسی عذاب کا مستحق ہوگا۔ اس میں مسلمانوں کے لیے بھی بڑی عبرت ہے کہ عام طور سے مسلمان بھی بسا اوقات اپنے مسئلہ کی تعصب کی وجہ سے ایک دوسرے کو اللہ کی مسجد کے دربار میں حاضر ہونے سے روک دیتے ہیں، اس طرح کے اعلانات لگا دیتے ہیں، تو یقیناً یہ مسجد کی توہین ہے، یہ بہت بڑا ظلم اور بہت بڑا پاپ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اللہ کے در پر حاضر ہونے سے روک دے۔ تو یہ مسجد کو ویران کرنے کے حکم ہے، وہ ظالم ہوگا، پاپی ہوگا، اس کے لیے دنیا کے اندر رسوائی اس کا مقدر بنے گی، اور آخرت میں بھی اللہ کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ کبھی اللہ کے گھر سے کسی کو نہیں روکنا ہے۔ اسی کے ساتھ ہاں اگر کبھی کوئی ایسا شرعی عذر ہو، شریعت کی کوئی حکمت و مصلحت ہو، اس کی وجہ سے اگر روکا جائے تو وہ اس ممانعت کے اندر داخل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جیسے آج کل کورونا کے زمانے میں شرعی حکمت و مصلحت سے مسجد میں آنے سے لوگوں کو روکا گیا، منع کیا گیا، کم آنے کی تاکید کی گئی، تو وہ اس وعید سے، ایسے جب احکام، ایسی صورتحال ہو تو وہ اس حکم سے خارج ہے، اس کا تعلق اس سے نہیں ہوگا، وہ روکنے والوں میں شامل نہیں ہوں گے۔ لیکن عام حالات میں اس طرح سے ایک دوسرے کو نکالنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کی طرف ہمیں توجہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ان یہودی اور عیسائی اور مشرکین کی نالائکیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔